بھارتی غیر ذمہ اقدامات کے جواب میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس صبح 11 بجے ہوگا۔ اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ اجلاس میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد داخلی اور خارجی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں بھارتی غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی عجلت میں اٹھائے بھارتی ناقابل عمل آبی اقدامات کا جواب دینے کا جائزہ لے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں بھارت کو ترکی با ترکی جواب دیا جائے گا۔ بھارتی اقدامات میں ناپختگی نظر آتی ہے۔ دلی اپنے مسائل کا ملبہ پاکستان پر ڈال دیتا ہے۔ دہشت گردی کے واقعے کا غصہ اس طرح نکالنا مناسب نہیں۔ پہلگام حملے پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا ہے۔ بھارت نے دہشت گردی کے واقعے کی کوئی ثبوت نہیں دی۔ انٹرنل کسی پریشر کی وجہ سے جانے کی پوزیشن میں آنا چاہتے ہیں تو ابھینندن کے وقت جو ہے رسپانس دیا تھا، ہم دوبارہ بھی اس قسم کا رسپانس دینے کی پوزیشن میں، ہم بالکل 100% اس پوزیشن میں ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی سے بھارتی اقدامات پر جامع جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں جس طرح ابھینندن کو پکڑ کر جواب دیا، آج بھی اسی پوزیشن میں ہیں۔ بھارتی حکومت پر جنگی جنون سوار ہے۔ بھارت جیسا دشمن ہو تو ہم ہر وقت الرٹ رہتے ہیں۔ پاکستان ریاست کے طور پر پہلگام واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ بھارت ایسے واقعات کو جواز بنائے گا تو ہم بھی جواب دیں گے۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردوں کے سہولت کار کون ہے سب کو پتا ہے۔ افواج پاکستان نے بھارت کو 4 سال پہلے بھی جواب دے کر اپنا لوہا منوایا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے آڑ میں پاکستان کے خلاف سازش بے نقاب۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ معطل کر دیا۔ مودی سرکار آبی دہشت گردی پر اتر آئی۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اٹاری بارڈر میں بھی بند کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ نے بتایا تمام پاکستانیوں کو 48 گھنٹوں میں بھارت چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ سارک ویزا استثناء کے تحت پاکستانی شہری بھارت کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ بھارت اسلام آباد سے اپنے تمام دفاعی اتاشے بھی واپس بلائے گا۔ بھارت اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن سے فوجی مشیروں کو واپس بلا رہا ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن میں فوجی مشیروں کو ملک چھوڑنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت ہے۔ بھارت سنتاس معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ دستاویزات میں واضح تحریر موجود ہے۔ عالمی ماہرین کہتے ہیں 1960 کے شیخ 4 وارک کے تحت معاہدہ یک طرفہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک دونوں ملک باہمی طور پر متفق نہ ہو معاہدہ نافذ رہے گا۔ بھارت کو سنتاس معاہدے پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے پاکستان سے مذاکرات کرنا ہوں گے۔ سنتاس معاہدے میں تبدیلی عالمی بینک کی نگرانی کے علاوہ موقع نہیں۔ عالمی بینک سنتاس معاہدے کا ثالث ہے جس میں امریکہ سمیت کئی ممالک شامل ہیں۔ بھارت سنتاس معاہدہ ختم کر کے دھمکیوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے امریکہ کی نظر میں انٹرنیشنل اوپینین کے حوالے سے تو ہمیں ایک بڑا پرو ایکٹیو پولیٹیکل ڈپلومیٹک رسپانس دینا ہوگا۔ آپ ایک گھٹیا اور جھوٹا بیانیہ بنا کر کوئی ایکشن کریں گے تو پھر تو ریاکشن سیویئر آئے گا ہمیشہ کی طرح۔ وی آر آل ریڈی، ٹھیک ہے، اور ہماری فوج بھی ریڈی ہے، اور پہلے بھی ہم نے رسپانس جب دیا ہے تو بھرپور دیا ہے۔ بھارت نے سنتاس معاہدہ ختم کر کے عالمی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہر مشاہد حسین سید کہتے ہیں بھارت بے نقاب ہو گیا ہے۔ پاکستان عالمی فورمز پر اس معاملے کو اٹھائے گا۔ سینٹر فیصل وابدہ کہتے ہیں بھارت ایکشن کرتا ہے تو پاکستان کا ری ایکشن بھی آئے گا۔ بھارت نے مس ایڈوینچر کیا تو پھر ہماری فوج بھی پوری طرح سے تیار ہے۔ جب پاکستان کی بات آئے گی تو تمام سیاسی رہنما ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ سابق سفیر عبدالباسط کہتے ہیں بھارت کے فیصلے سے پاکستان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سنتاس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک ملک اس کو معطل یا ختم نہیں کر سکتا۔ سینٹر شہری رحمان کہتی ہیں بھارت کا قدم ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اب جواب ناگزیر بن گیا ہے۔ سیاحوں کی ہلاکت، بھارت کا فالس فلیگ ڈرامہ۔ مقبوضہ کشمیر میں 28 سیاحوں کی ہلاکت پر بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی میڈیا بے لگام بغیر تحقیق الزام تراشی، ٹی وی پر بیٹھے بھارتی تجزیہ کار پاکستان پر حملے کا بیانیہ بنانے لگے، جنگی ماحول کو ہوا دینے لگے۔
ایک خاتون کی فوٹو شاپ تصویر بھی نشر کر دی جس میں خون بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہر دہشت گرد حملے کے بعد بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگانا بھارتی میڈیا کا وتیرہ ہے۔ واقعے کے بعد را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق پہلگام حملہ 3 بجے ہوا۔ را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے 3:05 پر پاکستان پر الزام لگا دیا۔ 15 منٹ میں 500 بھارتی اکاؤنٹ سے ایک جیسے ٹویٹس کیے گئے۔ پاکستان مختلف ہیش ٹیگ چلایا، جعلی انٹیلیجنس رپورٹس لیک کی گئیں۔ رپورٹس پر RSS کے اکاؤنٹس ماس ری ٹویٹ کرتے رہے۔ سیاحوں پر مبینہ حملہ اس وقت کیا گیا جب امریکی نائب صدر بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مودی حکومت اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے اور سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپریشن کا ڈرامہ رچاتی رہی ہے۔ گودی میڈیا کا جھوٹ 24 گھنٹے بھی چل نہ پایا۔ پہلگام حملے میں ہندو ہی نہیں مسلمان بھی نشانہ بنے۔ برطانوی خبرساز ایجنسی رائٹرز نے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ حملے میں مقبوضہ کشمیر کا شہری عادل حسین بھی جان سے گیا۔ رائٹرز نے عادل حسین شاہ کی نماز جنازہ کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی شرکت کی۔ عادل کی دکھیاری ماں کہتی ہے، ایک ہی بچہ تھا جو گھر کا واحد کفیل تھا، اب اس کے بغیر کیا کروں۔ بھارتی میڈیا کل سے جھوٹی خبریں دے رہا تھا۔ حملہ آوروں نے مذہب پوچھ کر صرف ہندو سیاحوں کو قتل کیا۔ اور جماعت ملک کی دفاع سلامتی کے لیے ہمہ وقت افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مادر وطن کا دفاع ہر چیز پر مقدم ہے۔ پوری قوم اور پور جماعت مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ اختلافی سیاسی معاملات کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ وقت سیاست کا نہیں، پاکستان کے تحفظ اور دفاع کے بارے میں سوچنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر قسم کے خطرات اور چیلنجز سے محفوظ رکھے۔ حوروں کے روحانی پیشوا پیر پگارا کا پیغام۔ اگر آپ نے مس ایڈونچر کرنی ہے کر کے دیکھ لیں، اور ان کو اتنا منہ کالا کیا جائے گا کہ ان کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہماری مسلح فوج لڑاکا ہیں، بیٹل ہارڈنڈ ہے، 3 دہائیوں سے لڑ رہے ہیں۔ دے آر فلی ٹرینڈ، دین دے کمانڈیڈ بائی پروفیشنل چیف آرمی اسٹاف۔ انڈیا نوز ایک انچ ایریا ہم نے انڈیا کا کور کیا ہوا ہے۔ آپ ایک میزائل ماریں گے، وی ول گو فار 50 میزائل۔ انڈیا ایک میزائل مارے گا، ہم 50 فائر کریں گے۔ بھارت نے ایڈونچر کیا تو اس بار چائے نہیں پلائیں گے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز نے صاف بتا دیا۔ قیامہ نیوز سے گفتگو میں بولے، بھارت کوشش کر کے دیکھ لے، اس بار بھی اپنے عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بھارتی فوج انٹرینڈ جبکہ پاکستان کے مسلح افواج مکمل طور پر ٹرینڈ ہیں۔ بھارت کے ماضی کے سارے ڈرامے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار راشد جنجوا نے کہا، بھارت کسی بھی جارحیت کا سوچنے سے پہلے یاد رکھے، ہماری افواج پہلے بھی ان کے دانت کھٹے کر چکے ہیں۔ اعزاز چودھری نے کہا، پاکستان پر الزام تراشی کرنا بھارت کا پرانا وتیرہ ہے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا ضبط جواب دے چکا ہے۔ مودی سرکار کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ اور اس پر ہنگامہ، سوالات اٹھ گیا۔ بھارت ہلاک 28 افراد کی لاشیں کیوں نہیں دکھا رہا؟ نام نہاد دہشت گردوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ پاکستان پر الزامات کے ثبوت کیوں نہیں دیے جا رہے؟ سخت سیکیورٹی میں حملہ آوروں نے بھارتی فوج کی وردیاں کیسے حاصل کر لی؟ فائرنگ کرنے والوں کو وردی میں کسی نے کیوں نہیں دیکھا؟ لاکھوں قابض فوجی موجود تھے، حملہ آور کیسے غائب ہو گئے؟ مودی سرکار فالس فلیگ حملے میں پاکستانی مداخلت کے ثبوت دنیا کو کیوں نہیں دکھا رہی؟ ثبوت کے طور پر آلات، ٹریس کالز، تصویری یا ویڈیو شواہد سامنے کیوں نہیں لا رہی؟ حملے کا مقام لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر دور، انتہائی محفوظ سیاحتی مقام پر دن دہاڑے اتنا بڑا حملہ کیسے ہو گیا؟ حملہ آور را سے جڑے سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے ٹائمنگ پر بھی سوال۔ مودی سرکار یا گودی میڈیا کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں۔ متنازع نہری منصوبے پر سندھ اور وفاقی حکومت کی وزیراعظم ہاؤس میں اہم مشاورت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزیر جام خان شورو کی وزیراعظم ہاؤس میں اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، احد چیمہ اور اٹارنی جنرل بھی شریک۔ انال منصوبے سے متعلق 2 روز میں وزیراعظم کی طرف سے اہم اعلان متوقع ہے۔
سندھ حکومت کے وفد نے وفاق کو کینال منصوبہ ختم کرنے کے لیے اپنا موقف پیش کیا۔ سندھ کے عوام کینال منصوبے کو ختم کرنے، پانی دستیابی کا نوٹیفیکیشن واپس چاہتے ہیں۔ سندھ کے وفد کا موقف احتجاجی دھرنے مظاہرے ختم کرنے کے لیے وزیراعظم کی طرف اعلان کی ضرورت ہے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں سندھ حکومت نمائندگان کے ساتھ کینال منصوبے پر مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے اپنے ہی پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھیں، لیکن ہم باہمی رابطے کو برقرار رکھنے، باقاعدہ ایک اپوزیشن کا کوئی بڑا اتحاد قائم کرنا، اس پر ہماری جنرل کونسل بھی آمادہ نہیں ہے۔ جے یو آئی کی مجلس عمومی نے اپوزیشن اتحاد کی مخالفت کر دی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اپوزیشن کا بڑا اتحاد بنانے کے لیے پارٹی ابھی تیار نہیں۔ اپوزیشن میں باضابطہ اتحاد نہیں مگر رابطے قائم ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ماضی کے تعلقات کی نسبت اب فرق ہے۔ بلوچستان میں منرلز بل کی حمایت کرنے والے اراکین کو شوکاز دیا ہے، جواب نہیں دیا تو رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرلز بل کو یکسر مسترد کر دی۔ سلیکٹڈ حکومت ناکام ہو چکی، ملک میں نئے الیکشن کی ضرورت ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن پاکستان بازار میں فائرنگ سے 14 سال کا لڑکا جاں بحق۔ سیکٹر 16 گلشن میں 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو شہری کو لوٹ رہے تھے۔ قریب موجود شہری نے اپنے اسلحے سے ملزمان پر فائرنگ کی۔ شہری کی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک، ایک زخمی حالت میں فرار ہو گیا۔ ملزمان کی فائرنگ کی زد میں آ کر 14 سال کا لڑکا حسین علی جاں بحق ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے ڈاکو سے اسلحہ برآمد۔